حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام وہ بیان کرتے ہیں کہ ابن عباس کہا کرتے تھے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے تو آپ کی ساری حیاتی میں ان رفع سودا بالذکر کہ ہم زور سے ذکر کرتے تھے یترک الناس من مکتوبہ فرض نماز کے بعد زور سے ذکر کرتے تھے، اتنی زور سے ذکر کرتے تھے کہ اتنی بات کہتے ہیں ہمیں ضرورت پتہ چل جاتا تھا کہ اب نماز ختم ہو گئی ہے، لہذا اس کے بعد نماز کے بعد جو ہم ذکر کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ اسی آیت کے تابع اور اس حدیث پاک کے تابع ہم ذکر کرتے ہیں۔ کوئی چیز بھی ہم اپنے پاس نہیں کرتے، جو اللہ تعالیٰ کے رسول کا فرمان ہے اس کے مطابق ہی ہم کرتے ہیں۔ اس کے بعد آج کا جو تمہارے پاس پڑھا گیا اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ارشاد فرمائے، خصوصاً یہ بنی اسرائیل کا ذکر اس میں بہت کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم رسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وإن تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والأرض۔ اے انسانوں، تمہارے پاس یہ رسول میرے رسول تمہارے پاس آتے ہیں تو ان پر ایمان لاؤ اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر ان پر ایمان لاؤ گے تو پھر انسان نہیں ہوگے بلکہ تم وہ مومن بن جاؤ گے، اور مومن جو ہے وہ سارے والا نہیں ہے، انسان تو سارے والا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان تو سارے والا ہے، الا الذین آمنوا، ایمان بھی ہے تو سارے والا نہیں رہتا، پھر اس پر انعام ہی انعام ہے۔ شروع جو ہوا تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کوئی اپنے عیب بیان کرتا ہے۔ اللہ سے تعالیٰ کا حکم ہے، دوسروں کے عیب پر پردہ ڈالنے والا ہے، اس نے ارشاد فرمایا اللہ کو یہ بات بڑی شہید کر دے اور چھاڑی یار میں سے یہ کرتا رہا اور میں سے نہیں پیتا، میں یہ پیتا وہ پیتا۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے، اللہ پر ظلم، سوائے اس کے جس پر ظلم ہوا ہے، جس پر ظلم ہوا ہے وہ بیان کر سکتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، فلاں کے ساتھ برائی کی ہے، زیادتی کی ہے، اس نے میرے گال کے نکالی ہے، اس نے مجھے یہ مارا ہے وہ مارا ہے، وہ بیان کر سکتا ہے برائی۔ لیکن جو عام آدمی ہے اس کو اپنی غلطیاں برائیاں بیان نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے وہ پسند نہیں ہے، وکان اللہ سمیعا علیما، اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ ان تم خیرا اور تخفوہ اور تعفو عن سوء فإن اللہ تعالیٰ هو القدیر، تم اعلانیہ بھلائی کرو یا چھپ کر بھلائی کرو یا کسی کی برائی پر تو معاف کر دو، دوسرے کی برائی کو معاف کر دو تو اللہ تعالیٰ یقیناً معاف فرمانے والا ہے اور غفور ہے اور ہر چیز پر اس کی قدرت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہوتا ہے اسی سلسلے میں یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا علیکم نورا مبینا۔ پہلے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے پاس میرا رسول آیا ہے، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انسانوں قد جاءکم، تمہارے پاس اللہ کی برہان نشانی دلیل آ گئی،
وہ اور تمہارے پاس علیکم نورا مبینا وانزلنا علیکم نورا مبینا، روشن نور تم پر ہم نے نازل کر دیا. اور روشن نور کیا ہے؟ یہ قرآن پاک، جس کو اللہ تعالیٰ نے روشن نور کہا اور کہا انسانوں تم پر یہ نازل کیا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. اگر تم اس پر ایمان لے آؤ، اس پر عمل کرو، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں صراط مستقیم بھی دے گا اور تمہیں سیدھے راستے پر اپنے فضل سے چلائے گا. پھر ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا شہر الحرام. اے ایمان والو، اللہ کی نشانیاں جو ہیں ان کی بے ادبی نہ کرو، شاعر اللہ کی بے ادبی نہ کرو. اور اسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر مہینے بنائے ہیں ان کی بے ادبی نہ کرو. اللہ تعالیٰ کے ہاں جن مہینوں میں قتل کرنے کی ممانعت ہے اس میں قتل نہ کرو، قتال نہ کرو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نہ تو اللہ کی نشانیوں کی بے ادبی کرو اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے جو مہینے ہیں حرمت والے ان کی بے ادبی کرو. اور اللہ تعالیٰ کی شاعر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے، شعار میں سے شعائر ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. معلوم یہ ہوا جس سے جو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ متعلق جگہ ہے وہ اللہ کی نشانی بن جاتی ہے. جو جگہ بھی اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ متعلق ہو جائے وہ اللہ کی نشانی بن جاتی ہے. اور ہمیں حکم ہے کہ اس کو بے ادبی نہیں کرنی. حضرت بھائی حاجرہ نے صفا اور مروہ پر چکر لگائے کیونکہ اس چکر لگانے سے وہ جو جگہ تھی وہ اللہ کی نشانی بن گئی. اسی طرح سے باقی جہاں کہیں بھی وہ اللہ والا ہے وہ اللہ کی نشانی ہے اور اس کی حکم ہے کہ اس کی بے ادبی نہ کرو. جب بے ادبی نہیں کرنی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا ادب کرنا. پھر اللہ تعالیٰ کا حکومت ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. ہمیں حکومت ہے جو نیکی کا کام ہے اس میں تم نے تعاون کرنا ہے. کوئی بھی نیکی کا کام ہے اس میں ہر مومن نے تعاون کرنا ہے، بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے نیکی کے کام میں. لیکن جو فساد کا گناہ کا کام ہے اس میں حصہ نہیں لینا. یہ ہمیں اللہ نے حکم فرمایا کہ تعاونوا علی البر والتقویٰ، تقوی کے کاموں پر اور نیکی کے کاموں پر تعاون کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور جو گناہ کے اور زیادتی کے کام ہیں ان پر بالکل آپ نے تعاون نہیں کرنا. پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں بیان کی جو حرام کر دی گئی ہیں، جس سے میں اللہ تعالیٰ فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ. تم پر حرام کر دیا گیا ہے مردار، خون، سور کا گوشت اور وہ جانور جو حلال بھی ہے لیکن ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کا نام نہیں دیا گیا بلکہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا. یہاں تھوڑا سا اختلاف کرتے ہیں. بات یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ نے غیر اللہ سے مراد یہ ہے کہ جب وہ کسی غیر کے نام پر اس کا نام غیر پر رکھ دیا جائے. مثلاً کوئی یہ کہے کہ یہ 11 کا بکرا ہے تو وہ کہتے ہیں بکرا حرام ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اگر ذبح کرتے وقت تو بھائی اس میں محمد کہا جائے گا تو حرام ہو جائے گا. اس سے بڑی تو بات ہوتی ہے نا. ذبح کرتے وقت اگر اسی بڑے سے بڑے کا نام دیا جائے گا، جان والے کا نام دیا جائے گا یا مال والے کا، کسی کا بھی وہ حرام ہو جائے گا. لیکن جب تک وہ نہیں تو پھر حرام نہیں ہے. غیر اللہ کے نام پر نامینیٹ کرنے سے
تو اس لیے یہ نامینیشن اس طرح کے سے وہ حرام نہیں ہوتا، بلکہ اگر ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہ لیا گیا تو پھر وہ حرام ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج میں نے تم پر حلال کر دیے گئے اپنے احل لکم الطیبات، پاک چیزیں تم پر حلال کر دی گئی۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ اہل کتاب کے جو حلال کھانے ہیں وہ تمہارے لیے بھی حلال ہے۔ اگر وہ مرغی کھاتے ہیں تو آپ بھی کھا سکتے ہیں، اگر وہ اور اس طرح کی چیز کھاتے ہیں تو وہ آپ بھی کھا سکتے ہیں۔ ہمارے آپ کی ان پر حلال ہے، ان کی ہم پر حلال ہے، لیکن اگر وہ حرام میں پڑ جائے تو وہ حرام بھی ہوگا، ان کے لیے بھی حرام، ہمارے لیے بھی حرام۔ پھر اس بات کی یہ اگر والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور پاکیزہ مسلمان عورتیں وہ آپ کے لیے حلال کر دی گئی ہیں، ان سے آپ شادی کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے پاکیزہ عورتیں ان میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب ملی، عیسائیوں اور یہودیوں میں سے بھی وہ جو عورتیں ہیں وہ بھی مسلمانوں کے لیے حلال کر دی گئی، ان سے بھی آپ نکاح کر سکتے ہو۔ تو یہاں پر یہ واضح ہو گیا کہ مسلمان جو ہے وہ عیسائی عورت سے یا یہودی عورت سے شادی کر سکتا ہے، اور وہ یہودی رہے گی عیسائی رہے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا، وہ اپنے دین پر رہے، آپ اپنے دین پر رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين۔ یہ پورا وضو کا طریقہ بتایا قرآن پاک میں کہ جب نماز کے لیے آنا ہے تو آپ نے وضو کرنا ہے۔ وضو کس طرح کرنا ہے؟ پہلے آپ نے اپنے منہ دھونے ہیں، پھر منہ کا ہاتھوں کو دھونا ہے، پھر سروں کا مسح کرنا ہے، اور پھر جو آپ کے گھٹنوں تک جو آپ کے پاؤں ہیں ان کو دھونا ہے۔ یہ وضو کا فرائض، چار فرائض وضو کے یہ قرآن پاک ہے۔ فرائض وہ ہوتے ہیں جو قرآن پاک سے ثابت ہو جائے، وہ فرائض ہوتے ہیں۔ یہ چار فرائض ہے، منہ کا دھونا، ہاتھوں کا دھونا اور پاؤں کا دھونا، اور مسح بھی یہ جو ہے یہ فرائض میں شامل ہے۔ تو یہ وضو کے فرائض بتائے گئے۔ یہاں پر بعض جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو پاؤں ہیں ان کا بھی مسح ہی کرتا ہے۔ وضو اہل تشریع جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پاؤں کا بھی مسح ہی ہے۔ مسح استعمال ہوا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر کا مسح یہ ہے کہ وہ دھو کے ہاتھ پھیر لو، یہ سر کا مسح ہے، اور پاؤں کا مسح یہ ہے کہ اس کو دھویا جائے۔ جب اس کو دھویا جائے گا تو وہ پاؤں کا مسح ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہیں پر تیمم کا بھی حکم عطا فرما دیا کہ اگر تم بیمار ہو، تم غسل تمہیں فرض ہو گیا ہے، تم بیمار ہو، تمہارے پاس پانی اویلیبل نہیں ہے، وہ بھی وجہ ہے، لیکن ذرا وجہ وہ کہا کہ یہ تیمم کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانیاں عطا فرمائی۔ تیمم کرنے کا طریقہ 3 دفعہ مٹی پر ایسے ہاتھ مارو اور چہرے پر پھیرو، پھر 3 دفعہ ایسے مارو اور یہ ہاتھوں پر پھیرو، آپ کا مسئلہ ہو۔ تھوڑا طبیعت میں تھوڑی ہلکا کرنے کے لیے وہ مولوی صاحب کے پاس گیا کوئی گراسی، تو کہہ رہا مولوی جی نماز تو میں پڑھ رہا ہوں لیکن یہ وضو بڑا مشکل ہے۔ وہ کہتے ہیں ایسا کوئی بات نہیں ہے، اگر تم وضو نہیں کر سکتے دقت ہے تو مسح کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ مسح کہتے ہیں، انہوں نے بتایا ایسے مسح کرتے ہیں۔ کہا نمازیں جو پڑھتے ہیں ان کے چہرے پر نور آ جاتا ہے، آتا ہے جو نمازیں پڑھتے ہیں ان کے چہرے پر نور آ جاتا ہے۔ ان کا بہت ٹھیک ہے۔ وہ اٹھا سر کی دھیرے دھیرے تو کیا چولہے کے پاس مٹی میں ہاتھ مارنے کے لیے مارے اور وہ مسح کیا، اور نماز پڑھنے گیا، دھیرے دھیرے نماز پڑھ کے واپس آیا۔ بیوی نماز ہے کہ بیوی میں نماز پڑھ کے وہ چہرے سے نور آیا
پھر سے کتاب ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ مان لیا ویسا ہمارے کہ ہم نے دور بہت ہی نہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں رجوع کرنے کا طریقہ وہ بتایا. پھر جمم کی بھی دے دی رعایت کہ یہ جمم کا لیا کرو تو تم بالکل پاک صاف ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو جانتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے یا الذین آمنوا مقربین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے مومنوں جب گواہی ہونا تو خوب قائم ہو جائے انصاف کا. گواہی پکی ہو انصاف کا گواہی ہو. ہمارے معاشرے کی جو سب سے بڑی خرابی ہے جس کی وجہ سے ساری خرابی نے جنم لیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں گواہی کو نہیں دیتا. گواہی جو ہے نا وہ کوئی نہیں دیتا اور سچی گواہی کسی کے بارے میں نہیں. ایک دفعہ یہاں تھوڑا کسی کا تنازع ہو گیا تو میں بھی وہاں موجود تھا. دونوں پارٹیاں باری باری میرے پاس آئی. کمیٹی بالکل پڑھسان جو ہے گواہی لینی ہے. میں کہا بالکل سچی ہے بات کتنے آپ کے جا کر. دوسرا ہے کمیٹی پڑھسان جو ہے وہ دیکھ لو سے دسنا ہے. میں کہا بالکل حقیقی سچی بات کتنے آپ کو لے کر. کچھ دنوں کے بعد ایک آیا کمیٹی رینک میں سینا میں چاہیے ہم نے رکوا وہاں ہوا تھا ہم نے وہاں ڈالا ہوا تو آپ سچ بول کے ہمارا بیٹا ہو جائے گا. دوسرا ہے تمہیں مہربانی کریں تمہیں بیچنا کیوں ہم نے وہ کچھ اور بنایا ہوا ہے کچھ اور کچھ آپ کی بنایا ہوا ہے آپ نے گواہی نہیں تو ہمارے ساری چاہیے. سچی گواہی کسی کے بارے میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اگر والدین کے خلاف بھی کوئی گواہی ہو تو وہ بھی ہو. اس سے بڑی تو اللہ وہ ہوتی جس کے لیے اللہ کہتا ہے اس کو نہیں کرتا. جس کے سامنے گواہی کی بات ہے تو اللہ کہتا ہے اگر اس کے خلاف بھی گواہی کی بات ہے تو گواہی کو. یہاں ہمارے معاشرے میں گواہی دیتا کوئی نہیں ہے گواہی دیتا کوئی نہیں ہے جس کے نتیجے میں نہ چور کو سزا نہ ڈاکو کو سزا نہ قاتل کو سزا کسی کو سزا ہوتی ہی نہیں ہے. جب سزا نہیں ہوتی تو جرم کیسے ختم ہوگا. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب گواہی ہو ڈٹ کے قائم ہو کے گواہی ہو. اگر اس گواہی میں سچی گواہی دینے میں آپ کو کوئی نقصان ہوگا تو اس کا ذمہ دار اللہ ہے. جو کہ اللہ نے کہا ہے ڈٹ کے گواہی ہو تو آپ اگر گواہی دو گے اگر آپ کا نقصان ہوتا ہے تو آپ کا نقصان اس کی ذمہ داری اللہ کی ہے. اللہ اس کے نقصان کو پورا کرتا ہے. پھر ارشاد ہوتا ہے ان اللہ یحب المحسنین. اللہ احسان کرنے والوں کو پیار کرتا ہے پسند فرماتا ہے محبت کرتا ہے جو احسان کرتے ہیں. احسان کیا ہے؟ اپنا حق چھوڑ دینا. احسان یہ ہے آپ کا حق ہے اس کو چھوڑ دو. کسی تمہیں آپ کا حق نکلتا ہے اس کو چھوڑ دو. کسی سے آپ کو قرضہ لینا ہے وہ نہیں دے سکتا اس کو چھوڑ دو. یہ احسان. کوئی اور کس طرح کی چیز ہے کہ آپ کا حق ہے اس پر لیکن وہ حق ادا کرنے میں مجبور ہے نہیں کر سکتا اس کو چھوڑ دو. اس نے آپ پر زیادتی کی اس کا بدلہ لینا آپ کا حق ہے. آپ اس کو چھوڑ دو معاف کر دو. احسان یہ ہے. اور اللہ پاک نے یہ کیا فرمایا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہے اور کچھ نہیں ہے. تم یہاں احسان کرو گے وہاں احسان تم رحم کرو اہل زمین پر خدا میرا ہوگا عرش بنے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو احسان کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ محبت فرماتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس نور بھیجا اور روشن کتاب
یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، نور بھیجا اور روشن کتاب بھیجی۔ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ نور کتاب لانے والا ہے محمد مصطفیٰ، نور وہ ہے اور کتاب و مبین قرآن پاک ہے، روشن کتاب قرآن پاک ہے، اور نور جو ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ اللہ اس سے ہدایت دیتا ہے، روشن کتاب اور نور سے اللہ ہدایت دیتا ہے اسے جو اللہ کی مرضی پر چلا، سلامتی رکھے راستے پر، اور انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی عطا فرماتا ہے۔ مرضی اللہ کی پر چلو، میری مرضی پر جو چلے اس کو میں خوش ہوتا ہوں، آپ کی مرضی پر جو چلے اس سے آپ خوش ہوتے ہیں۔ میرا ایک اندر بڑا تابعدار ہے، کیا ہے وہ میری مرضی پر چلتا ہے، جو مرضی پر چلے جس کی مرضی پر چلا جائے وہ راضی ہوتا ہے، اللہ کی مرضی پر چلو تو اللہ راضی ہو جائے گا، تو راضی ہو کر کرے گا کیا؟ اندھیروں میں سے نکال کر روشنی میں لے جائے گا، ظلمات میں سے نکال کر نور میں لے جائے گا۔ وہ تم کہتے ہو کہ وہ نور نہیں وہ نور نہیں، اللہ کہتا ہے میں تمہیں بھی نور دے دوں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جو جنتی ہوں گے ان کے گرد ان کا نور ڈوبتا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ مجھے سیدھی راہ عطا فرمائے گا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے ابھی اللہ تعالیٰ کا حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی بیان فرما ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہوتا ہے کہ ان کی کہانی بیان فرما ہے۔ وہ جو قربانی والی بات تھی، پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جو قربانی والی بات تھی وہ بیان فرما ہے۔ قربانی والی بات کیا تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں ایک بیٹی بیٹا ہوتے کرتے، دوسرے دن دوسرا بیٹی بیٹا کرتے ہوتے، تو اصول یہ کیا کہ پہلے دن والی بیٹی دوسرے دن والے بیٹے کے ساتھ شادی کر دی جاتی، کراس دوسرے کے دوسرے والے بیٹے کے ساتھ شادی کر دی جاتی۔ یہ حابیل اور قابیل دو بھائی تھے، اوپر نیچے ہوئے، تو ایک لڑکی خوبصورت تھی، ایک نامت تھی، تو وہ جس کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، جو اس کا بھائی تھا جس کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اس نے کہا میں نے اس سے شادی کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں بھائی، اصول نہیں ہے یہ، اصول یہی ہے کہ کسی بہن ہے تو کراس شادی ہوگی، اصول یہ ہے اس پر عمل کیا جائے گا۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو تم کہہ رہے ہو، اللہ نے تو نہیں کہا۔ یہ پہلی ایک ایسی بات قرآن پاک کے حدیث سے ہمارے علم میں آئی، ایک شخص نبی کی بات کو اللہ کی بات نہیں مان رہا، سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایک بات کہی کہ نہیں، ایسے نکاح نہیں ہو سکتا، یہ اصول نہیں ہے، تو جو بیٹا تھا وہ کہتا ہے کہ یہ آپ کہہ رہے تھے، یہ اللہ کا حکم تو نہیں ہے، نبی کی بات کو اللہ کی بات نہ ماننا۔ نبی نے کہا ٹھیک ہے، اس طرح کرو، دونوں قربانی لے آؤ، وہ چیزیں لے آؤ، قربانی وہ رکھ دیتے ہیں، جس کی اللہ قبول کر لے گا وہ سچا۔ بھائی ٹھیک ہے، قربانی آ گئی، ایک نے غلہ لے آیا اور ایک بکری لے آیا۔ اس زمانے میں یہ تھا کہ جس کی قربانی قبول ہوتی نا وہ آسمانوں پر اٹھا دی جاتی، اس کو ضائع کر دیا جاتا، جلا دیا جاتا، وہ بادل رکھتے ہیں، چمکتی بجلی چمکتی، وہ ضائع ہو جاتی، جس کی نہیں ہوتی تو وہ وہیں پڑی رہتی۔ یہ آقا کے منہ پر اللہ نے فضل فرمایا، ان کے عیب اللہ نے چھپا دیا، تو وہ گندم جو تھی وہ پڑی رہی، بکری غائب ہو گئی، تو کہا کہ لوگ اب تو بات ہو گئی، فیصلہ ہو گیا،
اس نے کہا کہ نہیں میں تو تمہیں قتل کر دوں گا. اس نے کہا نہیں یار قتل نہ کرو, اگر تم نے ایسا کیا کہ میں آپ کو نہیں اٹھاؤں گا. اس نے قتل کر دیا. پہلا قتل اس نے دنیا میں کیا, اور اللہ نے کہا کہ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے. آج تک جتنے قتل ہو رہے ہیں سارے اسی پر پڑ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت جب یہ ہو گیا تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ, وہ درستی ہو جائے گا اور یہ ظالمین کی جزا ہے. پھر یہ ہوا کہ وہ اب سوچنے کا مار تو دیا میں نے اس کو کروں کیا, وہ لے کر پھر رہا ہے گھوم رہا ہے تو اس کو پتہ نہیں آ رہا. اتنی دیر میں اللہ پاک نے کبے دو کہ وہ لڑے, یہ قرآن پاک ہے, اور وہ لڑے ایک دن مر گیا, دوسرے دن زمین کھودی اس کے اندر رکھا اور پٹی ڈالی اور اڑ گیا. انہوں نے کہا یار میں اپنے اتنا سیاح بھی نہیں ہوں جتنا کبا سیاح ہے. اس لیے کہتے ہیں کبا بڑا سیاح جس نے آدم کے بیٹے کو کور کرنے کی ڈاکو ہے تو وہ پھر اس نے ویسے ہی کور کیا اور جان چھڑائی. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے یا جو الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں جہاد کرو, اس دن پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس وسیلے سے مراد علماء نے تیروں کو شروع کیا کہ اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو, تیروں کو شروع پکڑو, اس سے اپنے کام معاملات سیکھو اور اللہ کو راضی نہ کرو. وقت ہو گیا ہے, میں پیچھے رہ گیا. یہ اللہ تعالیٰ نے پھر آگے بدلے کا بھی فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بدلے کا حق ہے. آنکھ کے بدلے آنکھ, جان کے بدلے جان اور کام کے بدلے کام. یہ حق ہے. جو بدلہ لینا چاہے اس کو یہ اختیار ہے, وہ بدلہ لے سکتا ہے. لیکن اگر کوئی نہ لے اور معاف کر دے تو پھر اس کی کیا بات ہے. معاف کرنے والے پر اللہ بہت سے عطا فرماتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا آگے شامل ہے. پھر جوئے اور شراب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا یہ شیطان کے کام ہے اور شیطان ان کے ذریعے سے تمہیں سیدھے راستوں سے ہٹاتا ہے اور تمہیں الٹی جگہ پر رکھ جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل لا تستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث فاتقوا اللہ لعلکم تفلحون. جو خبیث ہے, غلیظ ہے, حرام ہے, ان کی کثرت پر تعجب نہ کیا کرو. ان کی کثرت کچھ نہیں ہے, اصل حلال ہی ہے. پھر بات ہے کہ ہم نے مثال دیا کرتے تھے کچھ 12 14 جپنی بکری ہی کرنا جپنی بکریاں کو کھا لیا, لیکن اچھا بکری سے تو بدلا ان سے کچھ کیا دہشت حرام جو اللہ نے برکت رکھی ہے. حرام جو ہے وہ اللہ اس سے بچا کر رکھے, اس میں برکت نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد الہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی امت نے کہا کہ ہم پر دسترخوان اترے, پکا پکایا کھانا اترے تو پھر ہم مانیں گے. انہوں نے کہا بات آ جاؤ, یہ اگر چاہے خواہش میں پڑ جاؤ گے. انہوں نے کہا نہیں اترے, جس دن اترے گا اس کے پہلے اور آخری دن ہم اس کو عید کا دن منائیں گے, خوشی کا دن منائیں گے. اللہ تعالیٰ کا وہ پکارا. اور اس سے پہلے ذکر تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا کہ ان کو کہا گیا کہ یہ
جنگ کرو چل کے جہاد کرو انہوں نے کہا کیا رسول کا کہ تیرا دعوت کرے گا نہیں جاتے تو جب یہ کہا تو پھر ان کو اللہ نے قید کر دیا 40 سال تک وہ ایک ہی وادی میں گھومتے رہے وہاں گزر نہیں سکتے تھے وہ دیواریں بنا کے اللہ نہیں قید کرتا جب اللہ قید کرتے ہیں تو پھر بھی بڑے عجیب کام ہیں وہ وہاں گھومتے ہیں نکلنے کے لیے لیکن نکل نہیں سکتے پھر جب قید کیا جائے اس کو قیدی ہو اس کو کھانے پینے کا بندوبست چاہیے نا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بندوبست ہوگا یہ قیدی کو کھانا تھا یہ کوئی عید کی ڈش نہیں تھی جب قیدی جو قید کر دیے ان کے لیے ضرورت تھی تو مونا سلوا انہیں ہوئے بٹیر آتے تھے اور ہلوا آتا تھا وہ سارے کھاتے تھے اور ان کا لباس جو ہے نا وہ بھی ان کے جسم پر لباس بن جاتا تھا کیونکہ وہ کہتی تھے 40 سال تک وہ قید میں رہے اور 40 سال کے بعد پھر وہ رہائی ہوئی اور وہ باہر نکلے اور باہر نکل کے پھر دوسری دنیا جو ہے اس میں اور نکلتے ہوئے بھی اللہ نے فرمایا کہ یہ کلمات کیسے کوئی نکلتا ہے اور وہ شرارتی تھے انہوں نے وہ کلمات ہی نکلے اور نکلے اس شخص نے یہ کہا کہ ہمیں یہ مروسا نہیں چاہیے ہمیں تو یہ چاہیے گدا قوم پیار یہ چاہیے ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھی چیز سے یہ چیز سے بدلتے ہو نکلو خود کمائی کرو خود کھیتی باڑی کرو اور خود کھاؤ کرو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر راضی رہے ہمیں قید والا مسلمان عطا فرمائے بلکہ ہمیں وہ عطا فرمائے زندگی کشادہ جو جنتیوں کو عطا فرمانا ہے یعنی خوشی سے عطا فرمانا ہے اور خوشی کے لیے عطا فرمانا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی زندگی اپنی خوشی کے لیے عطا فرمائے اور ہم بھی اس کو کھا کر خوش ہو گئے واہ